بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت چیمہ وائس کے ڈیئر لسنرز، السلام علیکم۔ لسنرز، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سبق آموز واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ امید ہے آپ کو کافی پسند آئے گا۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کئی دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ صبح بستر سے اٹھتے ہوئے میں کافی تھکی اور نڈھال سی ہو جاتی ہوں۔ بستر چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کئی دنوں سے ایسا ہو رہا تھا، حالانکہ دفتر جانے سے پہلے میں نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھ پڑی تھی۔ رات کو میں جلد سو جاتی تھی، اس لیے فجر تک میری نیند پوری ہو جاتی تھی۔ یہ ہفتہ کی رات کا واقعہ ہے۔ مجھ پر اسی تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ تھا۔ میں سستی اور کاہلی سے آنکھیں بند کیے بستر پر دراز تھی کہ اچانک مجھے لگا دو انجان عورتیں میرے کمرے میں سرگوشی کے انداز میں بول رہی ہیں۔ میں نے پہلے وہم سمجھا اور پہلو بدل کر سو گئی۔ پھر آوازیں میرے قریب آ گئیں۔ کوئی میرے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور نہ چونکی، لیکن جب یہ سرگوشیاں مجھے صاف سنائی دینے لگی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دیکھو، کیا واقعی یہ سو رہی ہے؟ ایک خاتون بولی۔ ہاں، سو رہی ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ دوسری نے جواب دیا، پھر کیا کریں؟ بیٹھیں یا چلیں؟ پہلی آواز آئی، میرا خیال ہے چلتے ہیں، جب جاگ جائے گی تو دوبارہ آ جائیں گی۔ دوسری آواز کے ساتھ ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں، کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہو سکتی ہیں۔ میں واش روم گئی اور کلی کر کے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی اس وقت تک اٹھ پڑا تھا۔ میں نے سوال کیا، عورتیں کون تھیں؟ کون سی عورتیں؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ یہی جو باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے چڑھ کر اسے پوچھا۔ میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی، اس نے کاندھا اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ اب اس سے زیادہ کیا سوچا جا سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے واقعی یہ میرا وہم ہو، لیکن یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ سوموار کے روز جب میں دفتر سے واپس آئی تو امی نے نماز عصر کے بعد مجھے چائے دیتے ہوئے کہا، نائلہ، میں نے آج تمہارا صدقہ دیا ہے، تم نماز وقت پر پڑھا کرو۔ پھر انہوں نے خود ہی بتایا، میں نے رات کو بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ خواب میں دو عورتیں دیکھیں، جن میں سے ایک چھوٹے قد اور دوسری بڑے قد کی تھی۔ میں اس وقت کچن میں تھی۔ ان کے بولنے کا انداز غیر مانوس اور عجیب تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، یہ کوئی پارک نہیں، چلی جاتی ہیں۔ لمبی نے چھوٹی سے کہا، چلو ہم نائلہ کے کمرے میں چلتی ہیں۔ میں انہیں روکتی رہ گئی۔ وہ تمہارے کمرے میں گئیں اور جب میں بھی ان کے پیچھے تمہارے کمرے میں پہنچی تو دونوں غائب تھیں۔ البتہ تمہارے کمرے سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میں تو چیخ اٹھی اور اس چیخ کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ دونوں بدروہیں تھیں۔ ہاں، یہ دونوں بدروہیں ہی ہو سکتی ہیں، میں نے چونک کر کہا اور امی سے 2 دن پہلے کا واقعہ بیان کر دیا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئیں کہ یہ شیطانی مخلوق ہمارے گھر کیا کرنے آ گئی ہے۔ اس وقت ہم دونوں ماں بیٹی نے آیت کریمہ پڑھا اور رد خوف و بلا کی دعائیں پڑھ کر پورے گھر پر پھونکیں ماریں۔ امی نے خوشبویات بھی جلائیں اور کہا، میری امی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ جس گھر میں نماز اور ذکر و اذکار نہیں ہوتا وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اس رات میں نماز عشاء کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر سوئی۔ توبہ استغفار، یہ میری کوتاہی تھی کہ میں نماز سے غافل ہو گئی تھی۔ اس رات مجھے بے حد سکون ملا اور صبح نماز فجر کے وقت جب آنکھ کھلی تو میں پہلے کی طرح چست تھی۔ یقینی طور پر میری غفلت کے باعث شیطان میرے اعصاب پر چھا گیا تھا اور میرا پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں۔ تو لسنرز، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔